رسول اسلام اعلان کرواتے ہیں کہ میری زندگی کا آخری حج ہے، جسے میرے ساتھ شریک ہونا ہے وہ میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ سارے مسلمانوں نے کہا محمد آخری حج کر رہے ہیں تو ہمیں محمد کے ساتھ حج کرنا ہے۔ تو محمد کے ساتھ حج کرنے کے لیے 10 لوگ نہیں، 20 لوگ نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، بلکہ 1.25 لاکھ حاجی محمد کے ساتھ۔ محمد نے کیا کیا؟ حج کیا۔ جب حج ختم ہوا مکے سے باہر نکلے اور ایک چوراہا ملا جسے کہتے ہیں غدیر، اس کے 4 راستے نکلتے ہیں، یعنی وہ ایسا پوائنٹ ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے 4 راستے نکلتے ہیں۔ اب وہاں پہ رکے رسول، اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ جا کے محمد سے کہہ دو کہ جو ہم نے کیا ہے، جو ہم نے کہا ہے اسے پہنچا دے۔ اگر محمد نے نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کام کار رسالت انجام نہیں دیا، یعنی رسالت کے کوئی کام کو محمد نے نہیں کیا۔ میں کہوں گا پروردگار، میں نے تاریخ میں پڑھا
کہ محمد نے تیرے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے اوپر کوڑا برداشت کر لیا، اپنے اوپر پتھریں برداشت کر لیے، تانے برداشت کر لیے، اور تو کہہ رہا ہے محمد اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو عجب نہیں آواز رب العزت آئے اور مجھ سے خطاب ہو کے فرمائے کہ یاد رکھو ولایت علی کی جب تک مہر نہ لگ جائے اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ جب چوراہے پہ محمد روک لیے، عالم یہ تھا اس وقت دھوپ اتنی تھی کہ لوگ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے تھے۔ دھوپ کا کیا عالم؟ محمد نے کیا کیا؟ کہ رک جاؤ، جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ، یہاں سے جڑ جائیں گے۔ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ کیوں؟ ولایت علی پہنچانا ہے۔ انتظار کروا رسول اس لیے رہے ولایت علی پہنچانا، لوگوں کو واپس بلا رہے کیوں؟ ولایت علی پہنچانا۔ تو اب میری فکر یہ کہتی ہے شاید رسول آگے جانے والوں کو واپس بلا رہے ہیں اور پیچھے رہنے والوں کا انتظار کروا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو علی سے آگے بڑھ جائے وہ بھی گھاٹے میں ہے، جو رسول سے پیچھے رہ جائے وہ بھی گھاٹے میں ہے۔ جو علی سے آگے بڑھ جائے وہ بھی گھاٹے میں ہے، جو رسول سے علی سے پیچھے رہ جائے وہ بھی گھاٹے میں ہے۔ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ کیا ہوا؟ اب لوگوں کو روک لیا گیا، لوگوں کو اسلام جب پھیلا، یا جملے کو بدل کے کہوں، جب اعلان لا الہ الا اللہ ہوا مسلمانوں کو یاد رہا، جب اعلان محمد رسول اللہ ہوا مسلمانوں کو یاد رہا، لیکن جب اعلان ولایت علی کی باری آئی، جب اعلان اشہد ان علی حجت اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ کا اعلان ہوا، مسلمان بھول گئے۔ میں بس یہی سوچتا تھا کہ لوگ محمد کی نبوت کو یاد رکھنے لگے، اللہ کی وحدانیت کو یاد رکھنے لگے، لیکن علی کی ولایت کو کیوں بھولے؟ تو ایک مشہور خطیب کا جملہ میں نے سنا، پورا مسئلہ حل کر دیا انہوں نے۔ کہا کیا؟ جب اسلام کو پھیلایا، سب سے پہلی دعوت ذوالعشیرہ میں محمد نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور کہا لا الہ الا اللہ، اور جب اسی دعوت میں محمد رسول اللہ بھی کہا، مسلمانوں کو اس لیے یاد رہ گیا کہ اس وقت دعوت ہوئی، غدیر میں دعوت نہیں ہوئی۔ یعنی مسلمان وہی چیز یاد رکھتے ہیں جس میں دعوتیں ہوتی ہیں، ورنہ مسلمان بھول جاتے ہیں۔ اگر سائے میں اعلان کیا جاتا تو کہتے سایہ تھا محمد نے کہا سائے میں نہیں، دھوپ ہوئی، چل چلاتی بھی دھوپ۔ اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسا منبر رسول نے بنایا کہ جو نہ بنا تھا، نہ بنا ہے، نہ بنے گا۔ یعنی شتر اونٹ کے پالانوں سے منبر سجایا۔ میں کہوں گا منبر کیوں کہہ رہے ہو؟ کوئی اٹھے اور کہے کہ بھائی شتر کے اونٹ کے پالان کو آپ منبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میں جملہ دے رہا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں۔ اگر منبر رسول سے بھی ولایت علی نہ بولی جائے تو وہ منبر نہیں رہتا، وہ لکڑیوں کا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ولایت علی اونٹ کے پالانوں پہ بھی دی جائے تو وہ منبر بن جاتا ہے۔ اگر ولایت علی
اونٹ کے پالان سے بھی پہنچائی جائے تو وہ منبر بن جاتا ہے. اگر ولایت علی منبر سے بھی بیان نہ کیا جائے تو مولا سجاد کہتے ہیں کہ وہ منبر نہیں ہے وہ لکڑیوں کا ٹکڑا ہے. صلوات کیا کیا محمد نے؟ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کا انتظار کیا, ان کو واپس بلایا. جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا. جب 1.25 لاکھ حاجی جمع ہو گئے, پالانوں کا منبر بنایا اور اس پر چڑھے اور مولا کائنات کو لے کے چڑھے. دیکھیں کسی بھی میسج کو پہنچانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. کسی بھی میسج کو پہنچانے کے صرف اور صرف 3 طریقے ہوتے ہیں. یا بتایا جائے زبان سے, یا دکھایا جائے ایکٹنگ کر کے, طریقہ بتا کے دکھایا جائے, اور تیسرا ایسے وقت پہ پہنچایا میسج دیا جائے کہ لوگ اس وقت بے چین ہو. بے چینی کے عالم میں لوگ ابزرو بہت جلدی کرتے ہیں. محمد جانتے تھے کہ صرف اور صرف 3 طریقے ہیں. ایک زبان سے بولا جائے, دوسرا کر کے دکھایا جائے, تیسرا لوگ بے چین ہو. تو پہلی طریقہ یہ ہے کہ زبان سے بولا جائے. محمد نے زبان سے کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا. لوگ اگر ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہے کہ مجمع بہت تھا ہمیں سنائی نہیں دیا, تو محمد نے کیا کیا, علی کے ہاتھ کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے لوگوں کو دکھا کر کے بتایا کہ ادھر ادھر نہیں بھٹکو, یہی مولا. ادھر ادھر نہیں بھٹکو, یہی مولا ہے. اور تیسرا موقع میسج پہنچانے کا, لوگ بے چین ہو, بے قرار ہو. اور اس وقت لوگ بڑے بے چین تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ولایت علی ہے نا, یہ ہر کسی کو حاصل نہیں. صلوات پڑھنے کے لیے ولایت علی ہے, مولا امیر کی ولایت ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی. ایک مشہور خطیب کا جملہ ذہن میں آ رہا ہے, ولایت علی کے نعرے وہی لگا سکتا ہے جس کی ماں نیک اور باپ ایک ہوتا ہے. صلوات کہ ہر کوئی علی علی نہیں کرتا. اگر کوئی نعرہ لگا رہا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھیے کہ وہ نعرہ لگا رہا ہے, اللہ وہ نعرہ نہیں لگا رہا ہے, بلکہ وہ دنیا کو بتا رہا ہے, اے دنیا والوں, اے سننے والوں, دیکھو میری ماں نیک بھی ہے, باپ ایک بھی ہے. آگے بڑھنے والوں کو واپس بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ولایت علی سے آگے بڑھ جاؤ گے تو بھی خسارہ ہے, پیچھے رہ جاؤ گے تو بھی خسارہ ہے. اگر ربح الدنیا والآخرہ ہونا چاہتے ہو تو ولایت علی کے دامن, کیونکہ یہ وہی دامن ہے کہ جس سے ہمیں نجات ملتی ہے. اور آگے بڑھتے ہیں, کیا عرض کر رہا تھا میں کہ منبر ایسا بنا جو تاریخ میں پہلے نہ بنا تھا اور نہ بنا ہے اور نہ بنے گا. کیوں؟ کیونکہ پالان کے منبر, شتر کے پالان سے منبر بنا تھا.
شتر کے پالان سے ممبر بنا تھا. آپ لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا بھائی شتر کے پالان کو آپ ممبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض یہ کیا کہ جس سے ولایت علی، اگر کسی ممبر سے ولایت علی بیان نہ ہو تو وہ ممبر نہیں رہتا، وہ لکڑیوں کا ٹکڑا ہو جاتا ہے. اگر پالان سے بھی ولایت علی پہنچائی جائے تو وہ پالان نہیں رہتا، ممبر بن جاتا ہے. پالان نہیں رہتا، وہ ممبر بن جاتا ہے. رسول اسلام نے صرف اپنی زبان سے نہیں کہا من کنت مولا، بلکہ مولا کے ہاتھوں کو اٹھایا تاکہ لوگ یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ ہم بہت دور تھے، سن نہ سکے. زبان سے بھی کہا من کنت مولا، اور عمل سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے مولا کائنات کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بھی دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیا. محمد کے بعد جو ولایت کا حقدار ہے وہ علی مرتضی کی ذات، وہ ذات ہے کہ جس نے ہر موڑ پہ محمد کی مدد کی. رسول اسلام کی حدیث ہے کہ رسول فرماتے ہیں اے علی، تم نے تمام انبیاء کی مدد چھپ کے کی، میری مدد ظاہری کر رہے ہو. دیکھتا ہوں آپ کی خاموشی کیسے ٹوٹتی ہے. علی سے خطاب کر کے رسول فرماتے ہیں اے علی، تم نے تمام انبیاء کی مدد چھپ کے کی، میری مجھ محمد کی مدد ظاہری کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے رسول کی حدیث کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، رسول کی حدیث کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی توبہ کو قبول کرنے والا علی، آدم کی توبہ کو قبول کروانے والا علی، نوح کو کشتی میں بچانے والا علی، یوسف کو کنویں میں بچانے والا علی. اللہ کیوں؟ تمام انبیاء کی مدد علی نے کی ہے. آدم کی مدد کرنے والا علی، نوح کی مدد کرنے والا علی، ابراہیم کی مدد کرنے والا علی، یوسف کی مدد کرنے والا علی، ابراہیم اسماعیل کی مدد کرنے والا علی، تمام انبیاء کی مدد کرنے والا علی. اور ہم اگر یا علی مدد کہتے تو لوگ کہتے ہیں بدعت ہے. میں کہوں گا کہ یہ بدعت ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ سنت ہے. خیبر میں ارے محمد نے یا علی مدد کہا. ہر موڑ پہ محمد کی مدد کی. صرف علی انسانوں سے ہی نہیں لڑے محمد کے لیے، بلکہ جنات سے بھی علی لڑ گئے محمد کے لیے. آپ لوگوں نے انسانوں کی لڑائی علی سے سنی ہے. آج دل چاہتا ہے کہ علی کی لڑائی جنات کے ساتھ سنائی جائے. ایک خبری رسول کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کفار آپ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ پہ حملہ کرے آپ کچھ انتظام کر دیجیے. محمد نے کہا ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ ہم پہ حملہ کرے ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اور محمد نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور جنگ کے لیے روانہ ہو گئے. تقریباً مکے یا مدینے سے 40 میل کا فاصلہ رسول وہاں پہ قیام پذیر ہوئے، کیونکہ سنا تھا کہ وہیں سے کفار مدینے میں داخل ہوئے. جمع ہو گئے. اب دن گزرتے جا رہے ہیں. جب
بہت دن ہو گئے، ظاہر سی بات ہے قبلہ کھانا ختم ہو جاتا ہے، تو رسول کے لشکر میں کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ رسول پریشان ہے کہ لشکریوں کا کھانا بھی ختم ہو گیا ہے، پانی بھی ختم ہو گیا ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، یہاں پہ قریب میں ایک کنواں ہے، قریب میں ایک کنواں ہے، وہاں پہ پانی مل سکتا ہے۔ محمد نے کہا کچھ لوگوں کو لے جاؤ اور پانی لے کے آؤ۔ اس نے کہا میں؟ محمد نے کہا تم سے کہہ رہے ہیں تو تم؟ اس نے کیا کہا میں؟ یاد رکھیے جہاں ایمان کی کمی ہوتی ہے وہاں انا انتا آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد نے کہا تم ڈرتے 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 گئے۔ روایت میں ہے کہ محمد کے پاس 8 بالٹیاں تھیں، 8 رسیاں تھیں، تو وہ صاحب نے بالٹی ڈالی، جب بالٹی کو واپس کھینچنے کا وقت آیا بالٹی تو نہیں آئی، رسی ہاتھ میں آ گئی۔ آنے کے بعد محمد سے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے کنویں میں بالٹی ڈالی، رسی کاٹی گئی مگر کاٹنے والا نظر نہیں آیا۔ کنویں میں بالٹی کو ڈالا، بالٹی کی جو رسی تھی اس رسی کو کاٹا گیا مگر کاٹنے والا نظر نہیں آیا۔ پہلے کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، یہاں تک کہ 8 کو بھیجا۔ 8 لوگ گئے، سب کا جواب یہی نکلا رسی کٹی مگر کاٹنے والا نظر نہیں آیا۔ تو جنات کا جو سردار تھا اس نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا ہوا تھا، وہ جاسوس جا کے جنات کے سردار سے کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں پانی لینے آئے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں پانی لینے آئے ہیں، ہم نے رسی کو کاٹا مگر دکھائی نہیں دی۔ اچھی بات ہے، رسی کو کاٹا مگر کاٹنے والا نظر دیا۔ تو محمد نے کہا کہ یہاں بھی مشکل کشا کی ضرورت ہے، یہاں بھی مشکل کشا کی ضرورت ہے۔ آواز علی مولا کائنات رسول کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنویں میں پانی ہے مگر بالٹی ڈالی جا رہی ہے تو رسی کاٹی جا رہی ہے مگر کاٹنے والا نظر نہیں آ رہا۔ تو مولا کائنات نے کہا میں چلا جاتا ہوں۔ تو رسول اسلام نے مولا کائنات کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ علی کو کسی جنگ میں بھیجے اور ماتھے کا بوسہ لے تو میں مان لوں، لیکن یہاں پانی لانے بھیج رہے ہیں تو عجب نہیں۔ رسول مجھ سے خطاب کر کے فرمائے کہ نادان، تجھے نہیں معلوم جہاں علی چلا جائے وہاں قیامت کم نہیں ہوتی۔ اور مولا کائنات وہاں پہ جاتے ہیں، جنات کا جاسوس سردار جنات کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے مالک ہضم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ اب جو آ رہا ہے وہ حیض میں آ رہا ہے، اب جو آ رہا ہے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، اب جو آ رہا ہے وہ بہت طاقتور نظر آ رہا ہے۔ اب اس سردار سے رہا نہ گیا، وہ خود آ گیا۔ پہلے جتنے آئے جاسوس سے کو بھیجتا رہا، خبر منگواتا رہا، جب مولا آئے وہ خود آ گیا۔ مولا کائنات آئے، سردار جنات آنے کے بعد بڑے غرور سے کہنے لگا چلے جاؤ، پانی ملے گا نہیں، پانی تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ جنات کے سردار نے۔ جملہ بدل کے کہوں
کائنات کے سردار کو جنات کے سردار نے چنوتی دی، چلے جاؤ پانی ملنے والا نہیں ہے۔ تو اب مولا متقیان کا جملہ سنو، مولا فرماتے ہیں پانی لینے میں آیا نہیں، پانی لینے میں آیا نہیں۔ کب پھر کیوں آئے ہو؟ کب پانی لینے جو آئے وہ بالٹی لے کے آئے، لیکن میں علی تلوار لایا ہوں، میں علی تلوار لایا ہوں۔ جنات کے سردار نے کہا اچھا، اب اس کا جملہ سنو۔ سردار جنات کہتا ہے کیا تم اس مخلوق سے لڑو گے جو نظر نہیں آتا؟ اللہ، کیا تم اس مخلوق سے لڑو گے جو نظر نہیں آتا؟ مولا کائنات کے علاوہ کوئی اور یہ فقرہ نہیں کہہ سکتا۔ مولا اس سے خطاب کر کے کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ تو اس سے لڑے گا جو نظر نہیں آتا، کیا تو اس سے لڑے گا جو نظر نہیں آتا؟ لیکن تجھے تو میں نے کب سے نظر میں رکھا ہے، کب سے تجھے نظر میں رکھا ہے۔ اچھا وار کر، مولا نے کہا میں پہل کرتا ہوں، اور جو پہل کر دے اسے چھوڑتا ہوں۔ کہا پانی کیوں لینا چاہتا؟ کہا یہ پانی میرا حق ہے۔ مولا نے کہا پانی میرا حق ہے، کیوں کیوں کہا مولا نے پانی میرا حق ہے؟ جب فاطمہ کے ساتھ مولا کائنات کا عقد ہوا تو مہر فاطمہ میں اللہ نے کائنات کا سارا پانی علی کو دے دیا۔ مہر فاطمہ میں اللہ نے کائنات کا سارا پانی علی کو دے دیا۔ اب جب بھی پانی پیو یہ سوچ کے نہ پیو کہ ہم پانی پی رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کے پیو کہ ہم حق علی پی رہے ہیں، حق علی پی رہے ہیں۔ اچھا، اور کسی میں یہ دم نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کا حق مجھ سے چھین لے۔ اچھا وار کر۔ مولا نے کہا میں وار نہیں کرتا، اور جو وار کر دے اسے نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا اچھا مجھے؟ ہاں تجھے۔ جیسے ہی جنات کے سردار نے تلوار اٹھائی اور پوری طاقت کے ساتھ علی پہ وار کیا، علی نے بس اپنے ہاتھ کا سہارا لیا، وہ تلوار آئی اور آنے کے بعد ہاتھ پہ رک گئی۔ میں نے کل بتایا تھا مولا عباس نے 2 انگلیوں میں نیزے کو پکڑا، تو اب مولا عباس کے 2 انگلیوں میں نیزے کو پکڑنے پر تعجب نہ کرنا، جس کا باپ اپنے ہاتھ سے تلوار کے ضرب کو روک لے اس کا بیٹا ارے نیزے کو، اس کا بیٹا نیزے کو اپنی 2 انگلیوں میں پکڑ لیتا ہے۔ اس سے بڑا جملہ کہہ دوں، جس کا باپ 2 انگلیوں میں خیبر اکھاڑ دے اس کا بیٹا 2 انگلیوں میں نیزہ پکڑ لیتا۔ صلوات پڑھ دے جیسے ہی مولا نے اس کے بار کو کاٹا، اب مولا کائنات نے ذوالفقار سے ایسا وار کیا کہ وہ سنبھل نہ سکا، زمین پہ گرا۔ تو مجبوراً مجھے کہنا پڑے گا جو علی کے ضرب سے ارے ٹکڑے ہو جائے وہ جنتی نہیں ہوتا، وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے جو علی کے وار سے، کیوں؟ جس کے تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو، اسے علی ہے۔ جس کا ایک وار ثقلین کی عبادت
عبادتوں سے افضل ہو اسے علی کہتے ہیں۔ لیکن اسی علی پہ نماز کے حالت نظر اسی علی پہ دھوکے سے ضرب لگا۔ میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک جنگ میں مولا کائنات کے پیر پہ تیر ہے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ابھی اس تیر کو نہ نکالو، جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اس وقت تیر کو نکال دینا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب علی نماز میں ہوتے ہیں انہیں کوئی اذیت دنیا کی نہیں ہوتی، لیکن ہائے عبد الرحمن تجھ پر لاکھوں لعنتیں، تو نے ایسی ضرب لگائی علی نماز مکمل تک نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ 19 رمضان کی صبح زینب کے اجڑنے کا پیغام اللہ، حسنین کے یتیمی کا پیغام اللہ۔ عبد الرحمن نے تلوار کو زہر میں بجھایا، 1000 درہم سے اس نے تلوار خریدی، ایک اور 1000 درہم سے اس نے زہر خریدا۔ ہم زہر میں تلوار کو بجھا رہا تھا، بار بار ارے تلوار کو گرم کر رہا تھا، زہر میں بجھا رہا تھا، تلوار کو گرم کر رہا تھا اور زہر میں بجھا رہا تھا۔ اس تلوار کو لے کر کے مسجد آیا، کیا دیکھا؟ مولا مصلی پہ جیسے ہی ارے دوسرے سجدے سے سر کو اٹھایا، ارے عبد الرحمن نے اتنی کراری ضرب لگائی کہ مولا کا سر تو نیم ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم عند الزہرا۔ عزادارو، جیسے ہی مولا کے سر پر ضرب کا لگنا تھا، مولا نماز مکمل تک نہ کر سکے، مولا کو قالین میں لپیٹا گیا اور مولا کو گھر کی طرف لے جایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب مولا کائنات گھر میں پہنچ گئے، ایک وقت ایسا آیا مولا حسن سے خطاب کر کے کہتے ہیں بیٹا حسن میرے قریب آؤ۔ مولا حسن مولا علی کے قریب پہنچتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں اے بیٹا حسن تھوڑا مجھے سہارا دو، بیٹا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ ارے جو دو انگلیوں میں خیبر اکھاڑتا ہو وہ اتنا مجبور ہو گیا اپنے بیٹے سے کہے بیٹا مجھے سہارا دو، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ مولا حسن نے ارے بابا کو سہارا دیا اور اپنی پیٹھ کا سہارا دے کے مولا کو بٹھلا دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسے ہی مولا حسن نے اپنے بابا کو پیٹھ کے سہارے سے بٹھلا دیا، مولا علی سارے بچوں سے خطاب کر کے کہتے اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، ارے جب سے تمہاری ماں اس دنیا سے گئی ہے میں نے کبھی اسے خواب میں نہیں دیکھا، لیکن کل کی شام ارے تمہاری ماں میرے خواب میں آئی تھی اور مجھے اشارہ کر کے کہہ رہی تھی اے علی جلدی کرو ہم تمہیں لینے آئے، اے علی جلدی کرو ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کا یہ کہنا تھا، ارے حسنین زارو قطار رونے لگے، لیکن عزادارو ایک کونے میں عباس گریہ کر رہے ہیں۔ ارے مولا کائنات کی نگاہ عباس کو ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا شیر کہاں ہے۔ عزاداروں میں مسائل کو چھوڑتے ہوئے آگے
بعد رسول علی کے گھر سے 2 جنازے نکلے، ایک فاطمہ کا جنازہ، ایک علی کا جنازہ۔ ارے ہائے غربت فاطمہ، ہائے مظلومیت علی، رات کی تاریکی میں فاطمہ کا جنازہ نکلا، اور ہائے مظلومیت حسن، ہائے غربت علی، رات کی تاریکی میں علی مرتضیٰ کا جنازہ نکلا۔ اجرکم علی اللہ۔ ارے یہ جو جنازہ رات کی تاریکی میں کیوں نکلا؟ ایک مرتبہ حسن مجتبی جنازے کو تیار کیے ہوئے ہیں اور اپنی بہن زینب سے کہہ رہے ہیں، زینب، اے بہن زینب، ہمیں جنازہ لے جانے دو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی دیکھ لے، اگر کوئی دیکھ لے گا تو میرے بابا کے جنازے کو ارے قبر سے نکالے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے۔ اجرکم علی اللہ۔ ارے مولا علی نے کہا، بیٹا حسن، میں مولا کائنات وصیت کرتے ہوئے فرما چکے، اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، میرے جنازے کو ایک طرف سے اٹھانا بھی تابوت نکلے گا، ارے میرے جنازے کو ایک طرف سے اٹھانا، ایک طرف کا میرا جنازہ ہوگا اور میرا اللہ ہوگا۔ ارے حسنین نے ایک طرف سے تابوت کو اٹھایا، ایک طرف سے تابوت خود بخود اٹھنے لگا۔ ہاں زادارو، یہ وہ تابوت ہے کہ جس کا تابوت آپ دل میں اٹھا رہے ہیں، لیکن ہائے حسن، ہائے حسین، رات کی تاریکی میں اس تابوت کو اٹھا رہے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ما